بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح 17ویں پاروے کے ربع سے شروع ہو کر 8ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے جناب عیسیٰ تک متعدد پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں مشرکین کو اللہ نے غضب سے ڈرایا ہے کہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ۔ پھر کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، جو کھلا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اب تمہارا نام مسلم ہے، کہ تمہارا یہی نام سیدنا ابراہیم کی امت میں بھی تھا۔ مسلمانوں کو حج کے احکامات دیے گئے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب سورہ مومنون شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عبادات کی ادائیگی خلوص دل سے کیا کرو، اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے، نجات اتباع رسول میں ہے۔ اہل ایمان غرور اور پندار سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ان کے دل اس خیال سے کامتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کام کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ اے نبی، مخالفین اپنی حرکت سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو وہ اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں مسلم معاشرہ کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئی ہیں، اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی اور قانونی ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ہے۔ بدکاروں کا خواہ مرد ہوں یا عورتیں مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے، اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ زنا کا بہتان لگانے اور ثبوت پیش نہ کرنے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ بیوی اور شوہر میں سے اگر کوئی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے، تو جو فحش باتوں کی تشہیر کریں وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے۔ بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اور عورتیں نہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھیں، نہ تاک جھانک کریں۔ عورتیں سنگھار کر کے نہ محرموں کے سامنے نہ آئیں، اور اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھیں۔ اسلام میں مجرد زندگی ناپسندیدہ ہے۔ خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمرے میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہوں۔ عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب، معتمد لوگ جن میں اپاہج اور معذور بھی شامل ہیں، اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت کھا لیں تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہیں ہوگی۔